جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے شہیر کا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، بیڈ کی چادر زمین پر پڑی تھی اور پورے کمرے میں اس کی ٹوٹی ہوئی پرفیومز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو اپنا دماغ گول گول چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس کی نظر کھڑکی پر جا کر رکی، جہاں وہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجانی کھڑی آسمان پر موجود چاند کو دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور اہم کام ہی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے کے بل دھارا نمل نے نارمل سے انداز میں پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں، وہ شہیر کو اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نیمل، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ سب کچھ ٹیلر ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور چوڑے شانے۔ اس نے سفید رنگ کے سوٹ کے اوپر سفید رنگ کی ہی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت پرکشش تھی۔ وہ خاندان کا سب سے خوبصورت اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اپنے باپ کے علاوہ وہ کسی کی بھی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی اور اپنے اصول تھے، جن کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے شہیر کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، میں تو وجدان سے محبت کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اس کو اس کی غلطی کی سزا اچھے طریقے سے دے چکا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب وہ اس سے الگ ہوا تو وہ چلاتے ہوئے بولے، اپنی آواز نیچے رکھو ورنہ گلا دبا دوں گا۔ انتہائی غصے والے لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ یقیناً اس کے لیے یہ سزا کافی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے شہیر بھائی، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ شہیر کو اپنے سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دھان پان سی لڑکی جو کہ کچھ عرصے پہلے تک اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی، اور اگر کبھی وہ اسے مخاطب کر لیتا تھا تو وہ سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتی تھی، اور یہ سب کچھ شہیر کی دہشت کا نتیجہ تھا۔ وہ بہت ہی غصیلی شخصیت کا مالک تھا۔ نیمل اس کے چچا جان کی یتیم بیٹی تھی، جس کی پرورش بچپن سے ہی شہیر کے بابا نے کی تھی۔ وہ نیمل سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شہیر کی امی نیمل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ نیمل کا حسن بھی انہیں اپنی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو جوان ہونے کے بعد یہ معمولی سی لڑکی ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ اسی وجہ سے کم عمری میں ہی انہوں نے نیمل کی منگنی اپنی دوست کے بیٹے سے طے کر دی تھی، لیکن شادی کے دن ہی وہ لڑکا بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور یوں نیمل کے تایا جان نے اپنے بھتیجے کی شادی شہیر سے کروا دی۔ شہیر نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس لیے اس نے اس رشتے کو دل سے نبھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کیا کہا ہے شہیر بھائی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جانے انجانے میں وہ ایک بار پھر سے اسے بھائی بول چکی تھی۔ وہ چیل کی سی تیزی سے اس کے پاس گیا اور پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس بار اس کی شدت پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ وہ بن پانی ماہی کی طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، پھڑپڑا رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس شخص کو نیمل پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ مجھے بھائی کہنے کی جرات مت کرنا، ورنہ میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی اور اس کے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ اسے زور سے کندھے سے پکڑ کر دیوار سے لگاتا ہوا اب اس کے ہونٹوں کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا تھا، جبکہ وہ سسکیاں لیتی اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اب اس کے بعد وہ बुरी طرح سے سہم گئی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا شہیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے شہیر سے جان چھڑوا لے گی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے طلاق کا نام نہ سنو، اس کو دھمکی دیتا ہوا وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا۔ اس نے زور سے وہاں پر پڑے ہوئے صوفے پر لات ماری، مگر پھر اپنا پاؤں پکڑ کر خود ہی اچھلنے لگی۔ پاؤں میں شدید درد ہونے لگا تھا اور ناخن بھی ہلکا سا اکھڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا۔ جب وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر آیا تو وہ زمین پر بیٹھی اپنا پاؤں پکڑے سسک رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بیوقوف لڑکی؟ چھوڑے مجھے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے آپ سے کتنی نفرت ہے۔ شہیر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی سزا اسے یاد آ گئی تھی۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، ضیا انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اب ساری زندگی تمہارے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلے گا، اتنی امید تو مجھے ہے۔ یہیں پر ہی بیٹھو۔ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر آ گیا تھا۔ اگر غصہ کرنے کے بجائے تم اپنے آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو تو تمہارے لیے بہت مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم جان بوجھ کر خود کو ذہنی اذیت دے رہی ہو، جس کا تمہیں صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہاری فکر کر رہا ہوں؟ میں بس اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ تبھی ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی گزارے، مجھے اپنے ساتھ کیوں باندھ کر رکھا ہوا ہے؟ شہیر کے گونجنے پر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے تمہاری اتنی لمبی زبان کہاں پر تھی؟ میرے سامنے بولتے ہوئے تب تو تمہارے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ کون ہے جو تمہیں اتنی زیادہ ہمت دے رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چڑھائیں۔ وہ اس کے پاؤں پر پٹی کر چکا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اس انداز پر وہ گردن جھکا کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ایک طرف وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی اور دوسری طرف اس کا سہارا لے کر کھڑی ہو رہی تھی۔ رکو، زمین پر کانچ بکھرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کانچ تمہارے پاؤں میں چھپ جائے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تلخی سے کہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور اس کی ایک بازو اپنی گردن میں ڈال چکا تھا۔ اگر تم میری بات آسانی سے نہیں مانو گی تو مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ مائی ڈال، اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑتا ہوا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے، لگتا ہے کہ تمہیں سزا دینی ہی پڑے گی۔ نہیں نہیں، شہیر پھر سے وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ وہ اسے واش روم میں لے گیا تھا۔ کیا چینج کروانے میں مدد کروں؟ وہ شرارتی انداز میں بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تو سر سے پاؤں تک لال ہو گئی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھی اور واش روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ وہ واش روم میں اپنے کپڑے لانا بھول گئی تھی۔ شدت سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہا کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے ایک نظر واش روم میں لٹکے ہوئے لہنگے پر ڈالی تھی اور پھر شہیر کو آواز دی تھی۔ شہیر جانتا تھا کہ وہ اندر کپڑے لے کر نہیں گئی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا اسی کی ہی پکار کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ انجان بن گیا اور یوں برتاؤ کرنے لگا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ کہیں وہ سو تو نہیں گیا؟ ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور وہ جاگ رہا ہو۔ نہیں نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ لہنگا پہن لے گی، لیکن پھر نہانے کا کیا فائدہ؟ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تولیہ اٹھایا اور اسے اپنے گر لپیٹ لیا۔ واش روم میں لگے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی سفید ٹانگیں پوری کی پوری نظر آ رہی تھی۔ تولیہ بہت چھوٹا تھا، اس کے آدھے سے زیادہ تھائز بھی نظر آ رہے تھے۔ پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ باہر جاؤں؟ چلی جاتی ہوں۔ دل ہی دل میں آیت کرسی کا ورد کرتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی تھی، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ جیسے وہ الماری کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اس نے اس کے پیٹ کے گرد اپنی بازو لپیٹی تھی اور دوسری بازو اس کے سینے پر آ کر رکھی تھی۔
अब वो मुकम्मल तौर पर इस दुश्मन जान के शिकंजे में थी। इसने फड़फड़ाने की कोशिश की, मगर फिर इसके बाजुओं की सख्ती को महसूस करते हुए वो अपनी जगह पर जम गई थी, क्योंकि जब वो जोर लगाती थी तो इसको शहीद साहब की सख्ती महसूस होती थी, जिसकी वजह से इसके दिल की धड़कनें बेचैन हो जाती थी। अचानक ही तौलिया खुल गया, इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता। इसने फौरन से तौलिया पकड़ लिया था और एक झटके से अपने आप को इसकी गिरफ्त से छुड़वाती हुई अलमारी के साथ टीक लगाकर खड़ी हो गई थी। अब इसका रुख शहीर के सामने ही था और वो इसकी आंखों में देख रहा था और बहकी हुई नजरों से इसके वजूद का तवाफ कर रहा था, जो कि हुस्न का मुजस्समा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा कमरा है, मुझे यहीं पर ही होना चाहिए। आप यहाँ से जाएं। इसने इसे निगाहें चुराते हुए कहा था। और अगर मैं ना जाऊं तो इसने तौलिए पर हाथ रखा तो वो एक झटके से तौलिया आजाद करवाते हुए बोली, प्लीज। इसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। वो इसे दोबारा से खुद के साल लपेटता हुआ इसके कानों में झुकता सरगोशी करते हुए बोला था, मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम मेरी बीवी हो। पीछे से इसकी कमर बढ़ाना थी जिस पर शहीर की उंगलियां हरकत कर रही थी और इसके वजूद में सनसनी दोहरा रही थी। प्लीज प्लीज मत करें, वो कपकपाते हुए लहजे में बोली था। वह इसके होंठों को देखता हुआ इस पर अंगूठा फेरने लगा था। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पे पूरा पूरा हक रखता हूँ और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ। जैसे ही इसने कहा, शहीर ने इसको वजूद को झटका दिया था। वो कराहते हुए फिर से इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी थी और फिर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे जोर जोर से कुछ से दूर करने लगी थी। शहीर ने एक गहरी सांस खारिज की और इसे छोड़ दिया। वो जोर से अलमारी के साथ जाकर लगी थी। इसका सर अलमारी से टकराने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था। तौलियों को अपने गिर्द दोबारा से लपेटती अपनी कपड़े उठाते हुए वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। जब बाहर आई तो वो इत्मीनान के साथ अपनी मखसूस जगह पर ही लेटा हुआ था। वो पूरे कमरे में तलाशती हुई नजरों से देख रही थी। वो पूरे कमरे से कांच के टुकड़े उठा चुका था और कमरे की हालत भी बेहतर बना चुका था। बाकी इसने सोचा कि सुबह मुलाजमत से कहकर सफाई वगैरह करवा लेगा। आकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, सुबह रिसेप्शन भी है। शहीर ने इसकी वजूद को अपनाने से कदम पीछे तो हटा लिए थे, लेकिन अब वो अपने जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। एक खूबसूरत बल्कि बेहद हसीन लड़की इसकी बीवी थी, इसकी दस्तरस में मौजूद थी, मगर चाह कर भी वो इसको हाथ नहीं लगा पा रहा था। चुपचाप आकर यहाँ पर सो जाओ, अगली बार मैं तुम्हें कहूँगा नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मुझे आपके साथ नहीं सोना। नफरत से अपना चेहरा झटकती हुई वो कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी कि शहीर ने इसे अपनी जानब खींचा और जोर से बेड पर फेंका। वो अब हैरत से शहीर के चेहरे को घूर रही थी। वो इसके पेट पर अपनी एक टांग रखता इसको अपने काबू में करता हुआ इसका सर अपने सीने पर रख चुका था और जोर से इसका सर दबाते हुए बोला था, थोड़ी ही देर में मुझे तुम्हारी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे। मेरा मेरा दम घुट रहा है, इसने फड़फड़ाते हुए कहा। अब अगर आवाज़ आई तो तुम्हारा दम हमेशा हमेशा के लिए घूंट दूंगा। चुप करके सो जाओ। प्लीज़ अपनी गिरफ्त थोड़ी सी नॉर्मल करें। इसके सीने को अपने सीने के साथ टच होता हुआ महसूस करती वो गर बढ़ाते हुए बोली थी और फिर इसकी तरफ अपनी कमर करके लेट गई थी। शहीर ने अपना हाथ इसके पेट के ऊपर रखा हुआ था और फिर थोड़ी ही देर में शहीर की भारी सांसों की तपश इसे अपने सर पर महसूस हो रही थी। इसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं ऐसा मुमकिन नहीं होने दे सकती हूँ। मैं इस इंसान के साथ रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बेदर्दी से इसने अपने आंसू साफ किए थे। इस वक्त इसका दिमाग बहुत ही तेजी से हरकत कर रहा था। इसे हर हाल में इस रिश्ते को ख़त्म करना था, वरना वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया भी था कि मैं शहीर की शादी अपनी भांजी से करवाऊंगी। फिर आपने इसका निकाह क्यों इस 2 टके की औरत के साथ करवाया, जिससे मुझे इंतहाई नफरत है। आप सोच भी नहीं सकते, जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगता है। खामोश हो जाओ राजदा, बस बहुत हो गया। कब से मैं तुम्हारी फजूल की बातें सुन रहा हूँ।
لیکن اب مزید کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری بھتیجی ہے، تم یہ چیز بھی اپنے مائنڈ میں رکھو۔ وہ ایک با کردار لڑکی ہے، میچور ہے، اپنی عمر سے بھی زیادہ سمجھدار۔ یہ سن کر وہ پیٹ بتاؤ کھا کر رہ گئے تھے۔ اور ان وعدوں کا کیا جو میں نے اپنی بھانجی سے کیے ہوئے ہیں؟ اس میں قصور صرف اور صرف تمہارا اپنا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے شہیر سے اس بارے میں پوچھ لو۔ اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں تھا، سارا معاملہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے خراب ہوا۔ مگر میں آپ کو ایک بات کلیئر کٹ بتا رہی ہوں کہ میں شہیر کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کرواؤں گی اور پھر اس کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا دوں گی۔ اگر ایسی کوئی بھی بات تمہارے دماغ میں ہے تو اس کو کھرچ کر نکال دو، کیونکہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اکرام صاحب تنگ آ چکے تھے۔ روز روز اپنی بیوی کو سمجھانا ان کو اب دنیا کا مشکل ترین کام لگنے لگا تھا۔ وہ تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ شہیر ان کی بھتیجی سے ہی نکاح کر لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان تقریباً 8 سال کا عمر کا فرق تھا، اور اب اپنے بیٹے کو اپنی بھتیجی کے ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت ہی خوشگوار اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اگلے دن دولہا دلہن کو آرام دیا گیا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر ان لوگوں کا ولیمہ تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی اور بری طرح سے دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تائی جان نے اس کا بازو غصے سے دبوچا۔ زیادہ ڈرامہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولے۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ نیمل نے ایک نظر اپنی تائی جان پر ڈالی اور دوسری نظر ان کی بھانجی کو امل پر، جو کہ ان کی پشت پر ہی کھڑی تھی اور اس کو کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ خالہ جان، آپ اسے سمجھا دیں، اگر اس نے میرے شہیر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی، اور اس کو یہ بھی بتا دے کہ یہ شہیر کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ اسی وقت ہی اس کی تائی جان نے اس کے بال پکڑے تھے اور زور سے کھینچتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں نہیں تائی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنی امی کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ پلیز میری بات کا یقین کر لیں، بہت اچھے، اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر تم دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق قائم ہوا تو پھر تمہارا وہ حشر کروں گی کہ ساری دنیا کے سامنے اپنا منہ نکالنے کے قابل نہیں رہو، پوری زندگی اپنے چہرے کو چھپاتی پھرو گی۔ تلخی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ وہ پانی پیے بغیر ہی کمرے میں واپس آئی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تھوڑا سا بے چین ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ سرسری انداز میں سوال کیا گیا۔ پہلے تو وہ چونکی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میرے کام تو تم سے بھی نکلتے ہیں، لیکن تم اجازت ہی نہیں دیتی۔ شرارتی انداز میں کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا تھا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ میرے، اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اس بار اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ وہ اندر تک کانپ اٹھی تھی اور پھر وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کے ہونٹوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑوں کی بارش کر چکی تھی، مگر شہیر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دوبارہ کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی میرے ہاتھوں کو جھٹکنا، مجھے یہ چیز ناپسند ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم پہ پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے میں نے تمہیں تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگو۔ وہ اب شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ زیادہ عرصے تک چلنے والا ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کروں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر مجھ جیسے انسان سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ جیسے انسان سے میرا مطلب ہے کہ آپ ایک انتہائی اکھڑ مزاج اور خود پرست انسان ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ میری جان،
پھر تو تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کر دی. میں عقل مزاج تو ہوں مگر باقی دنیا کے لیے تمہارے لیے میرے دل میں نرم جذبات موجود ہیں. وہ اس کی کمر کو دباتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ اسے گھورتی ہوئی دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی. خبردار جو تم نے حویلی والوں کو اپنے اور ہمارے تعلقات کے بارے میں بتایا. اگر دادی جان تم سے سوال کریں تو انہیں کہہ دینا کہ سب کچھ نارمل ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹنے کا. آپ کو ہی اس طرح کے شوق پیدا ہوتے ہیں. وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی. شہیر اس پر ایک نظر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی. اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو جاری ہو گئے تھے. وہ ایک ایسی مشکل میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا اسے ناممکن لگ رہا تھا. آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ میں کیسے اسے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہوں؟ وہ تو میرا شوہر ہے اور مجھ پہ پورا حق رکھتے ہیں. مجھ پر تو فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہوں گے. میرے اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو رہے ہوں گے. یا اللہ میں کیا کروں؟ میری مدد فرما. وہ زور سے بیڈ پر مکہ مارتے ہوئے بولی تھی اور پھر روتے روتے اسی جگہ پر ہی سو گئی تھی. دوبارہ اسے ہوش آیا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی. جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی. شیر صاحب آپ کو اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں. اب اس کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. یہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو وہ اس کی کتابیں سامنے پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. شہیر یہ سب کچھ اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا کیونکہ جب وہ اس کا لال سوجا ہوا منہ دیکھتا تھا تو اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ نمل کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. یہ میری بیوی کی کتابیں ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں میں اپنی بیوی کو پڑھانے والا ہوں. میں نہیں پڑھوں گی. ابھی تو میری شادی ہوئی ہے لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس شادی کا جو مین مقصد تھا وہ آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ترس بھی نہیں کھایا جائے گا. اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا. وہ غصے سے شہیر کو گھورتی ہوئی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی. اگر اس طرح سے مجھے دیکھتی ہی رہی تو پھر سے میں بہک جاؤں گا. تمہارے ہونٹ مجھے بار بار تمہاری طرف متوجہ کر رہے ہیں. وہ اس کے چھوٹے بچوں کی طرح لٹکے ہوئے ہونٹ دیکھ کر بہکے ہوئے انداز میں بولتا. اسے بری طرح سے بے چین کر گیا تھا. وہ پہلو بدل کر رہ گئی. شہیر جب بھی اسے اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی فیلنگز پیدا ہوتی تھی. مجھے پڑھائی نہیں کرنی ہے. میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے. 3 دن کے بعد ہی اس کی FSC سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے اور شہیر جانتا تھا کہ اس کو ذرا بھی تیاری نہیں ہے. اور آج بھی وہ اس سے پڑھانا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ محترمہ اس سے نارمل انداز میں برتاؤ کرے. نمل کے چہرے سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تھوڑی سی پریشان ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کون سی بات ہے جو اسے ڈسٹرب کر رہی ہے. اس کے سابقہ منگیتر کا جہاں تک سوال تھا تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس نے خود نمل کو یہ بات اپنی سہیلی سے کہتے ہوئے سنی تھی. پہلی بار وہ اپنی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ جب نمل اس انسان کو پسند ہی نہیں کرتی تو کیوں آپ اس کی شادی زبردستی وجدان سے کروا رہی ہیں. راجدہ بیگم غصے میں آ گئی تھی کہ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ اور اس آج کی بچی کو کیا پتا؟ وہ تو نادان ہے، کم عمر ہے. وہ اپنے لیے فیصلے نہیں کر سکتی ہے. یہ فیصلہ میں نے تمہارے بابا کے ساتھ مشورے سے لیا ہے. اماں کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور دوبارہ ان سے بحث کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا. مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی. جہاں تک مجھے پتا چلا ہے آپ پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل سو رہے ہیں محترمہ. اور اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا بولا تھا. اسی وقت اسٹڈی روم کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھولا تھا اور کومل تن فن کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے نوک کرتے ہیں؟ شہیر کے ڈانٹنے پر وہ گڑبڑا گئی اور پھڑکی کینا توز نظروں سے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی کو گھورنے لگی تھی. وہ شہیر سے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی. اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. موقع کا فائدہ اٹھا کر نمل تیزی سے وہاں سے باہر نکل آئی تھی. کمرے میں جا کر اس نے اندر سے لاک لگا لیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. کومل غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی. پھر بعد میں تائی جان وہاں پر آئیں.
انہوں نے کومل کو ڈانٹ کر وہاں سے بھیجا اور اسے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے ختم نہ کیا تو میں اس کو ختم کر دوں گی۔ خالہ جان، میں آپ کی کہیں پر ہی بیٹھی ہوئی ہوں، آپ ہی میری آخری امید ہے۔ اگر آپ نے مجھے این ٹائم پر دھوکہ دیا تو میں بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گی۔ نہیں میرے بچے، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا کہ شہیر کی شادی ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوگی تو میں اپنا کیا وہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گی۔ یہ سن کر وہ آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ اگلے دن ان دونوں کی ریسیپشن تھی۔ پچھلی رات وہ کمرے میں آیا تھا لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے آوازیں دی تھی مگر محترمہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شہیر سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی۔ اس کے آرام کا خیال کرتا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں جا کر سو گیا تھا۔ صبح ریسیپشن سے پہلے اسے بیوٹی پارلر لے کر جایا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی لباس اور مہنگا میک اپ کیے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ہیوی میک اپ کے باوجود بھی اس کے چہرے کی معصومیت نہیں چھپی تھی، بلکہ وہ ابھی بھی کم عمر اور چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ آپ کے شوہر ماشاءاللہ بہت ہینڈسم ہے اور آپ دونوں کی جوڑی بھی بہت اچھی ہے۔ بیوٹیشین شہیر خان سے واقف تھی کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی تھا۔ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ ایکٹیو تھا۔ بیوٹیشین کی بات سن کر اس نے شکریہ ادا کیا اور پھر پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ وہ اس کا شوہر تھا لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ تائی جان بہت جلدی ہی اس رشتے کو ختم کروا دے گی۔ اسی وجہ سے اسے اب ٹینشن نہیں تھی۔ جو کچھ بھی کرنا تھا تائی جان نے ہی کرنا تھا۔ اس نے تو صرف اور صرف ان کے حکم پر اپنا سر جھکا دینا تھا۔ وہ اس وقت شہیر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی کزن نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، چلو میرے ساتھ واش روم چلو، تھوڑی سی فریش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ جویریہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی سہیلی بھی تھی۔ وہ جویریہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے جویریہ سے کچھ چھپایا تھا اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہوئی واش روم آ گئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنا عکس دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ذرا دیکھو خود کو ایک نظر، تمہاری رنگت سیاہ پڑ گئی ہے۔ کسی سے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تمہیں سب مہمان دیکھیں گے تو باتیں کریں گے۔ پلیز خود کو تھوڑا سا کمپوز کرو اور اگر کوئی باتوں میں پریشان کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، مجھے کچھ بھی پریشان نہیں کر رہا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر گئی تھی تو شہیر نے اس کو پر سوچ نظروں سے گھورا تھا۔ تو پھر اس حال کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہیر صاحب نے تمہیں رات میں سورج اور دن میں تارے دکھا دیں؟ وہ اب شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی، مگر پھر اسے خود ہی خاموش ہونا پڑا تھا۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کے لبوں کو مسکراہٹ نے نہیں چھوا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی تھی۔ تو مجھے ٹینشن دے رہی ہو؟ یار تم سوچ بھی نہیں سکتی جویریہ کہ میں خود کتنی بڑی ٹینشن میں ہوں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، میرے ساتھ شیئر کرو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی، لیکن سٹیج پر جانے کی بجائے وہ نیچے ہال کے درمیان میں جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جب شہیر نے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا تو میں دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ اگر آج اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس سے مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتے۔ اس کا تو گلا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا اور اپنے گھر میں ہی تو اس کی قبر بناؤں گا۔ دل ہی دل میں اس کو دھمکیاں دیتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھ گیا تھا اور اس کے پہلو میں جا کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، کیونکہ تمہارا کہا ہوا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بعد میں عذاب بن سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ تمہارے گلے کی پھانسی نہ بنے تو خاموش ہو جاؤ اور سٹیج پر واپس چلو۔ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ شیر اپنے لب بھینچ کے رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می ایوری ون، وہ وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی۔ سب لوگوں کی گردنیں اٹھی تھی۔ کچھ لوگ اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں حیرت تھی، کچھ تجسس بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے کہ آخر دلہن صاحبہ کیا کہنا چاہتی تھی۔
شہیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تو اس نے ایک جھٹکے سے شہیر کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا تھا اور انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دی۔ اس کے اس انداز پر اس کی تائی جان کھل کر مسکرائی تھی، جبکہ کومل بھی ایک کونے میں کھڑی اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ واؤ یار، یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی اداکار ہے۔ اب آئے گا مزہ جب یہ سب لوگ کے سامنے شیر سے طلاق مانگے گی اور شیر غصے سے اس کو طلاق دے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ یہ سوچ کر اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہو۔ باقی سب لوگ بھی ابھی مکمل طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ گائز، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس انسان کے ساتھ زبردستی شادی کی گئی ہے۔ میں اس انسان کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔ مجھے اس انسان سے طلاق۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ شہین نے اس کے بازو کو مضبوطی سے دبوچا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر گیا تھا۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کو لے کر پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا اور اس کو زور سے گاڑی میں دھکیلتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا سوچ کر تم نے ان کے سامنے یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ یہ سچ ہے اور میں واقعی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ مجھے گھن محسوس ہوتی ہے آپ کے وجود سے۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، چاہے مجھ سے نفرت کرو، چاہے مجھ سے محبت کرو، چاہے میری طلب کرو یا پھر مجھ سے گن کھاؤ۔ اب ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی پر مجھے پورا حق ہے۔ میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اگر میں یتیم ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مجھ پر مسلط کر دیں گے اور مجھے اپنی ملازمہ سمجھنے لگیں گے۔ میں آپ کو ملازمہ نہیں ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم ایک دنیا کی سب سے بیوقوف ترین عورت ہو جسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا بہت شوق ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی تھی۔ اس سنجیدہ حالت میں بھی اسے اس طرح کی حرکت کرتا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے بلک کھا کر رہ گیا تھا۔ واپس جاؤ، روڈ پر جا کر سب کو بتاؤ کہ وہ ایک پرینک تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اس نے اپنی بازو ایک جھٹکے سے چڑھواتے ہوئے کہا تھا۔ بلکہ میں تو سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ آپ ایک نامرد ہیں۔ آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ آپ کسی بھی عورت کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جذبات میں آ کر یہ الفاظ بول تو چکی تھی، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شیر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے بازو لپیٹ کر وہ اس سے 2 قدم دور ہوا تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، نیمل نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا، مگر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ او تو تم یہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو، وہ بھی سب لوگوں کے سامنے؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا تھا۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو گی، سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہو گی، اور اگر تم یہ بات کہنے میں ناکام ہوگی تو پھر آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور مرد ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتا، اس کی آنکھوں میں مطلب بھرے نظروں سے دیکھتا۔ اس کی روح کو اجل سا چکا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر اب وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے کھینچتا ہوا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کومل نے اپنی خالہ جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو خود بھی نہیں پتا۔ وہ دونوں اسی جگہ پر ہی آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں پر موجود سب لوگ ایک بار پھر سے ان کی طرف متوجہ تھے۔ میری بیوی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہے، بولو نا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پیار بھرے انداز میں کہتا۔ اس کے گالوں کو تھپکنے لگا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ اس کے سامنے تو کر سکتی تھی، وہ بھی پتہ نہیں کیا صرف اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی پوری دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی ذات پر الزام لگانا۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی دے دیتی۔ وہ مجھے آپ کو یہ کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ ایک پرینک تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی تھی، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہاں پر موجود وہ لوگ بیوقوف نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کہنا تھا بیگم صاحبہ، وہ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ اس کے علاوہ نیمل کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کو بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال لے کر گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا
نیمل کے موبائل پر مسلسل کومل کی طرف سے کالز آ رہی تھی، لیکن وہ بے ہوش میں تھی۔ کومل کو اس وقت بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، نہ جانے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کہاں پر چلا گیا تھا۔ تائی جان نے جب اپنے بیٹے کو کال ملائی تو وہ نارمل سے انداز میں بولا تھا، میں اس کو واپسی پر اپنے فلیٹ لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ زیادہ سفر نہیں کر سکتی ہے۔ فلیٹ اس ہسپتال سے صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ جب نیمل کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے، تائی جان سے میری بات کروائیں، مجھے حویلی واپس جانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں پر اس کے ساتھ اکیلی ہوگی، اور یہ خیال آتے ہی اس کو اپنی غلطی بھی یاد آنے لگی تھی، اور وہ الفاظ شہین نے اسے صاف لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ وہ رات کو اسے اچھی طرح سے سمجھائے گا کہ وہ کتنا طاقتور مرد ہے۔ تو کیا وہ واقعی اس کو اپنی مردانگی دکھانے لگے گا؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے میں ہمیشہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دیتی ہوں، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خود ایک ایسے جال میں پھنسی ہوئی ہوں جہاں سے نہ تو نکل اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکار پا رہی ہوں۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے شہیر کو کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جیب سے 5,000 نکال کے اس لیڈی ڈاکٹر کے حوالے کیا تو وہ حیران رہ گئی، اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ دیکھو مجھے تمہارے صحیح ہونے کی کس قدر خوشی ہے۔ اس کے بالوں کو، اس کے کانوں کو پیچھے اڈستا ہوا وہ جنونی انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ بیچاری اس حد تک ڈری ہوئی تھی کہ وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار وہ اپنا ہاتھ اس کی تھائی پر رکھتا تھا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، شش، مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے کیونکہ اب تم بالکل خاموش رہو گے۔ جب تمہیں بولنے کا کہا گیا تھا تب تم چپ ہو گئی تھی، اب تمہارے پاس بولنے کا کوئی بھی موقع نہیں ہے۔ وہ خاموخوار انداز میں اس کو گھورتا ہوا اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم نے میرے سامنے وہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ تم میرے بارے میں اس قدر گھٹیا خیال رکھو گی۔ میرے دل کو توڑا ہے۔ وہ زور سے اسٹیئرنگ پر تھپڑ مارتا ہوا اس کو خوف زدہ کر چکا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کی بار اس دشمن جان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جیسے وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہ اس کو ایک نیا حکم صادر کرنے لگا، جا کر نہا لو، صفائی وغیرہ ٹھیک سے کر لو، کیونکہ آج تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ کمرے میں بھاگ کر گئی اور جلدی سے کمرے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کر کے وہ بچ جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ نہ تو وہ نہائی تھی اور نہ ہی اس نے منہ دھویا تھا، بلکہ وہ اسی حالت میں ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اسے ہینڈل گھومتا ہوا دکھائی دیا تھا، اور اسی وقت ہی اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئی تھی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہینڈل میں چابی گھما رہا ہو۔ دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور دشمن جہاں چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ معمولی سا دروازہ ہم لوگوں کے درمیان دوری بنا سکتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دے، میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے وہ سب کچھ کیا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے اندر جذب کرنے کے در پر تھا۔ ان دونوں کے باڈی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ نیمل کے اندر گھس جائے گا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ وہ اس کی ٹانگوں کو اپنے قابو میں کرتا ہوا اس پر مکمل طور پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن پر جھکتا وہ اب اس کی گردن کو بھی کاٹنے لگا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کراہتے ہوئے کہا تو اگلے ہی لمحے وہ اس کو پھر سے خاموش کروا گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی ٹانگیں اس وقت شہیر خان کے قبضے میں تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو بھی حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ شہیر نے اس کی دونوں بازو پکڑ کر اس کے سر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ وہ اپنی گردن زور زور سے دائیں اور بائیں جانب گھما رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ میں تمہیں صرف اور صرف ایک شرط پر تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کون سی شرط؟ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے میرے حوالے کر دو۔ نہیں نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے،
آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بہت ہی پیار سے رکھوں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ پیار سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، تمہیں خود میں سمیٹ لوں گا، تمہارے سارے ڈر میں دور کر دوں گا۔ اپنے اکڑے ہوئے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو میری گرفت میں دے دو، وعدہ کرتا ہوں بہت ہی پیار دوں گا۔ وہ اب اس کے پیٹ پر پیار سے انگلیاں چلا رہا تھا، اس نے اپنی گرفت ہلکی کر لی تھی، اب وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اب وہ اس کے بازوں کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، لائٹ آف کر دی، اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اگلے پل شہیر صاحب نے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی، زیرو بلب بھی اس کا چہرہ شہیر کو صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، شرم کی مارے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ اس کو تھوڑا سا اٹھاتا تھا اور اس کی کمر سے اس کی شرٹ کو ڈوری کھولنے لگا تھا۔ وہ پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شہیر جی، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں بہت ہی پیار سے تمہیں سمیٹوں گا، تمہیں اپنی قسمت پر رقص آنے لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی شرٹ اس کے وجود سے الگ کر دی، اب وہ شرٹ کے بغیر ہی اس کے پاس تھی۔ شرم کے مارے اس نے شہیر کو گلے سے لگا لیا تھا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے وجود کو محسوس کرتا ہوا بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور بھی پیار سے اسے دوبارہ بیڈ پر لٹایا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ اس میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ صبح تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب وہ روحانسی انداز میں بولی تھی، شہیر جی بس کرے نا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اور برداشت کر سکوں۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم اتنی زیادہ تھک گئی ہو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر بولی تھی۔ پوری رات گزر گئی اور آپ نے مجھے اتنا زیادہ پیار کیا ہے، یہ کہہ کر وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کے لیے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا مشکل ہو گئے تھے۔ تم شرماتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، لیکن تم اس وقت اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو جب تم میری قربت میں مدہوش ہو جاتی ہو، جب تم اپنا آپ کھو دیتی ہو، اور میں نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا ہے۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے سلا رہا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں پر پھر سے اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اب نہیں، خبردار، جو آپ نے مجھے پریشان کیا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ اب کیا تم مجھ سے دور جا کے سو گے؟ چلو جلدی سے میرے پاس آؤ، میں بھی سوتا ہوں، صبح ہم لوگوں کو حویلی واپس بھی جانا ہے۔ نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب نہیں؟ کیا مزید یہاں پر رہنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ تم تھک چکی ہو اور تم میں ہمت نہیں ہے۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کل صبح حویلی نہ جائیں۔ چلو اس بارے میں ہم صبح سوچیں گے، فی الحال آؤ اور میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس وقت اس نے شہیر کی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ شہیر کی قربت میں اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ شہیر نے اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب بتاؤ مجھے سیٹسفائی ہو گئی یا نہیں؟ وہ اس کے کانوں کو ہلکا سا کاٹتا ہوا شرارتی انداز میں بولا تو وہ بری طرح سے شرما گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ فوراً سے اس سے معافی مانگنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں، کم از کم اس بہانے تم میرے پاس تو آئی۔ آخرکار مجھے بھی اپنی بیگم صاحبہ کی قربت مل ہی گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے چھوٹی لڑکی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں، کئی سال پہلے سے مجھے اس محبت کے بارے میں احساس ہوا تھا جس دن تمہاری منگنی اس 2 ٹکے کے انسان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ پلیز اس کا نام میرے سامنے نہ لیں، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ یہ سن کر وہ اس کے ہونٹوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اور مجھے تم سے شدید محبت ہے، دل کرتا ہے تمہیں پورا کا پورا کھا جاؤں۔ مجھے فریش ہونا ہے، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔
اس نے اپنے بازو اس دشمن جان کے گردن میں ڈال کر رکھے ہوئے تھے اور وہ پیار سے اس کی ناک کو چوم رہے تھے۔ کبھی وہ اس کی گردن پر بوسہ دیتی تھی تو کبھی وہ اس کی آنکھوں میں پیار کرتی تھی۔ رات گزرنے کے بعد اس کی جھجک بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور اس کی شرم میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے بہکتا ہو، وہ اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے واش روم کی طرف آگئی تھی۔ اس بار وہ کپڑے ساتھ لے جانا نہیں بولی تھی۔ وہ واش روم میں فریش ہو رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ شیر نے ایک نظر اس کے موبائل پر ڈالی، وہ حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس کی کزن کی کال تھی۔ کومل کو نمل سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ دوسری طرف سے اسے کومل کی جنگارتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا میرے شہر سے دور رہنا، اس کو اپنے قریب مت آنے دینا، اور تم اسے لے کر اڑ گئی۔ اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گی تم کسی کو بھی اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شیر تمہارے وجود پر تھوکے گا، یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی، جبکہ شہیر نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ چلو ہم چلتے ہیں، آپ نے فریش نہیں ہونا کیا؟ نہیں، میں گھر جا کر ہو جاؤں گا، اس طرح سے گناہ ملے گا، پہلے آپ فریش ہو جائیں، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ محترمہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہو گیا تھا، میں صبح جلدی جاگ گیا تھا، مجھے ایکسرسائز کرنے کی عادت ہے، سوچا تھا کہ تمہیں بھی اٹھا لوں، مگر تم سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی، اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ لڑکی خود کھل کر اس سے بتائے، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر شیر نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا اور اسے برا بھلا کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیا تو وہ کیا کرے گی۔ کیا ہم کہیں اور جا سکتے ہیں؟ مجھے اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اگلے 2 دنوں تک میں بیزی ہوں، پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ہنی مون پر ترکی 2 دنوں میں کیا کچھ بدل جائے۔ میں سمجھا رہی ہوں، ویسے ہی مذاق کر رہی ہوں، چلیں حویلی واپس چلتے ہیں۔ اس نے اپنے لبوں پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی تھی اور پھر اس کے ہمراہ حویلی سے باہر نکلے تھے۔ وہ دونوں جب حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے پر تائی جان کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی۔ انہوں نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر چلی دی تھی۔ کیا تم اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر چکی ہو؟ انہوں نے اس سے سرسری انداز میں پوچھا تھا تو اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ چلو خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ رائدہ صاحبہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے بیٹے کی زندگی میں مزید رکاوٹیں نہیں ڈالیں گی۔ اگر ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ خوش ہے تو وہ اس کی خوشی میں کوئی خلل پیدا نہیں کریں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں نے ہر حال میں شیر کی بیوی بننا ہے، اور اب اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس گھٹیا عورت کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ جو طریقہ وہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد شیر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ رات کے وقت وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی کھانے کے پلیٹ کو گھو رہی تھی۔ جب شیر نے اس کو پوچھا، ہاں سب ٹھیک ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے کلیئرلی بتا سکتی ہو۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کومل بھی اسی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں تو کومل، تم کب گھر واپس جا رہی ہو؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کافی ٹائم گزر گیا ہے، اب تمہیں اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ شیر اسے اس طرح سے 2 ٹوک انداز میں وہاں سے جانے کے لیے کہہ گیا۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ غصے سے اپنی تائی جان کو دیکھنے لگی تھی جنہوں نے لاپرواہی سے کندھے چکا دیے تھے۔ انہوں نے اپنی بھانجی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب تم اس چیز سے باز آ جاؤ، ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے، اب ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تم فضول کی کوشش کر کے صرف اور صرف اپنے آپ کو مشکل میں پھنساؤ گی، اور تم جانتی ہو کہ شیر کو بیوقوف بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی چلاک اور شاطر مرد ہے، وہ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، لیکن اس کا صرف اور صرف ایک ہی موقف تھا کہ خالہ جان اس بار جو کچھ بھی کرنے جا رہی ہو، شیر کبھی بھی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا، کیونکہ ہر مرد کو ہی ایک عزت دار بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسی بیوی جو ہر کسی کی باہوں میں اپنا آپ سونپ دے، وہ مردوں کو پسند نہیں ہوتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ کل رات کے بعد اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، اور آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے قریب نہیں آیا۔
वो गुस्से से पाँव टाँच कर गई थी। बस आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, अब जो कुछ करना है मैंने खुद ही करना है। आपसे तो मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। आपने मुझसे जो वादा किया था वो तो आपने तोड़ दिया है। आप मुझे ये सब कुछ करने से रोकिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी इसका गम अपने सीने से लगाकर मैं आंसू बहाती रहूं। आज से पहले मैंने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की है, इसको मैंने हासिल किया है और शहीर को भी मैं हासिल करके ही रहूँगी, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। रात के वक्त इसने शहीर के मैसेज पे कुछ अटेरी तस्वीरें भेजी थी। इसने ये तस्वीरें एक रॉन्ग नंबर से भिजवाई थी। इसके वहम गुमान में भी नहीं थी कि शहीर इस रॉन्ग नंबर वाले की सारी डिटेल निकलवा लेगा। इसने इस तस्वीर के बारे में अपनी बीवी को भनक तक नहीं पढ़ने दी थी। वो नहीं चाहता था कि इसकी मासूम सी बीवी परेशान हो जाए। वो इसे हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था। ये देखकर कोमल बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई थी। और फिर इस वक्त इसने एक और बड़ा कदम उठाया था। ताया जान को जब इसने वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की तो शहीर ने इसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। ये क्या किया तुमने? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। तुम्हारी बीवी दूसरे मर्दों की बाहों में। चुप कर जाओ। वो गुस्से से डाड़ा था। बाबा, ये पिछले 2 हफ्तों से मेरी बीवी को परेशान कर रही है। ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रही है, इसे मेरे खिलाफ वर्गलाने की कोशिश कर रही है। कल जब तुमने मेरी बीवी को कॉल की थी तो वो मैंने अटेंड की थी और इसी वक्त ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम किस कदर घटिया औरत हो। ये सारी तस्वीरें खुद ही डिलीट करो, वरना जो हश्र मैं तुम्हारे साथ करूँगा तुम कभी भी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। और जिस इंसान के ज़रिए तुमने ये तस्वीरें एडिट करवाई हैं वो पुलिस के पास पहुंच चुका है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे ना फेंकूं तो अपनी औकात में वापस आ जाओ। शर्मिंदगी, खौफ और सदमे के मारे इसका बुरा हाल था। इसकी खाला ने इसकी तरफ बेचारगी से देखा था। खुदा का शुक्र था कि इसने राजता बेगम का पोल नहीं खोला था। और वैसे भी अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शहीर किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका इरादा इस लड़की से नाराज़ होने का था, मगर फिर इसकी हालत देखते हुए इसने अपनी नाराज़गी दिखाने का इरादा मलतवी कर दिया था। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगता था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जिनसे मोहब्बत की जाती है इन पर अंधा यकीन किया जाता है। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। जी मेरी जान, चलो मुझे अब इसका इनाम दो। वो प्यार भरी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो शर्मा कर अपना आप इसके हवाले कर चुकी थी। अभी इनके दरमियान जितनी भी तलखियाँ थी, गलत फहमियाँ थी, सब कुछ दूर हो चुकी थी।